نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی، مثلاً عبداً، ایک مثال ایک غلام کی، مملوکاً، ملکیت ہے۔ آیہ مبارکہ کے اگلے سے میں دیکھتے ہیں کہ کس کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک غلام ہے کس کا، لا یقدر، نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، ومن رزقناہ، اور جو ہم نے دیا اسے، مما، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، رزق اچھا، فہو ينفق، تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ، اس میں سے، سرًا، پوشیدہ، وجہراً، اور ظاہری، حل یستوون، کیا وہ سب برابر ہیں، الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ نہیں سب جانتے۔ وضرب، اور مثال اور بیان کی، اللہ نے، مثلاً ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اب کا منہ گونگا ہے، لا یقدر، نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء، کسی چیز پر، وہو کلا، وہو کلو، اور وہ بوجھ، علی مولاہ، اپنے مالک پر، اینما، جہاں کہیں، یوجہ، وہ بھیجتا ہے اسے، لا یاتی، نہیں لاتا، بخیر، کسی بھلائی کو، حل یستوی، کیا وہ برابر ہیں، ہوا وہ، ومن یأمر، اور جو وہ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یقدر، قدرت، قادر، قدیر اور مقدر، رزقناہ، رزق، رازق اور رزاق، حسناً، حسنہ، حسنات اور قرض حسنہ، ينفق، نان نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، سرًا، اسرار و رموز، پر اسرار اور سر نہا، جہراً، جہری نمازیں، آمین بالجہر، یستوون، مساوی، مساوات، خط استوا، اکثرم، کثرت، اکثر، کثیر اور اکثریت، یعلمون، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، ضرب، ضرب المثل، ضرب المثال، مثلاً، مثل، مثالیں، امثلہ اور تمثیل، رجلین، رجال، کار، کہت الرجال، مولاہ، ولی، اولیاء کرام، مولا اور ولایت، یوجہ، وجہ، متوجہ، توجہ اور وجہ البصیرت، بخیر، خیر، خیریت، جزائے خیر، یأمر، امر، عامر، معمور اور امارات۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، اب کم، گونگا، کلو، بوجھ، یاتی، لاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مثالیں بیان کی سمجھانے کے لیے، دو، ایک مثال یہ کہ ایک شخص ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے دیا اپنی طرف سے اچھا رزق، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ کہ ایک شخص تو ایسا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے خرچ کرنے کا نہ اس کے پاس اسٹیٹس ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق دیا تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ اب اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب ایک خرچ کرنے والا اور ایک نہ خرچ کرنے والا، اور کس چیز کو خرچ کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، وہ مالک ہے، وہ اس پر نگہبان ہے، وہ جو وہ چاہے اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، تو وہ اس کو اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے، لیکن مرضی اس کی اپنی ہے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا ایسا ہے جو اس اپنے مال پر قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلا شبہ۔
ہر تعریف کا لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی بزرگی ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی جو بے دین لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، تو وہ کیا ہیں؟ دونوں وہ اکثر جانتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دوسری مثال، دو آدمی ہیں، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، قدرت نہیں رکھتا کس پر؟ کسی چیز پر، کس چیز کا مالک نہیں ہے، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اپنے مالک کو۔ مالک اس کو بوجھ سمجھتا ہے، کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ فالتو کی پھٹیک ذمہ لگی ہوئی ہے، وہ جہاں بھیجتا ہے اسے نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی، بول نہیں سکتا، مالک جہاں اسے جاتا ہے اس کا پیغام نہیں پہنچا سکتا، تو اپنی اس بات کی وجہ سے وہ ہر جگہ سے نقصان اٹھا رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں۔ اور حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ دو شخص ہیں، ایک تو اپنے مالک کی ہر طرح سے فرما برداری کرتا ہے، جو وہ اسے حکم دیتا ہے، جو وہ اسے کام کہتا ہے وہ اس کو پورا بھی کرتا ہے، اور جہاں بھیجتا ہے وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے ظاہر ہے جب اس کا وہ کام کر کے آتا ہے تو خیر ہی لاتا ہے، یعنی وہ کامیابی لاتا ہے کہ وہ حکم مانتا ہے اپنے مالک کا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو گونگا ہے، ظاہر گونگا ہے تو وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ بول نہیں سکتا، جو اس کی فیلنگز ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتا۔ مالک اس کو کہیں کام کے لیے بھیجتا ہے تو اس کا کام ظاہر ہے جب وہ بول نہیں سکتا تو اس کا میسج کنوے نہیں کرے گا، تو وہ کوئی مالک کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، کیونکہ مالک کے وہ کوئی کام آ نہیں پا رہا۔ اب کیا یہ وہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ راستے پر سیدھا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ اب یہ مثالیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی دونوں آیات میں ہمیں عطا کی، ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے کہ ہم کس راستے پر، کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم وہ انسان ہیں جو اپنے مالک کے لیے فائدے کا باعث ہیں، یا ہم بوجھ ہیں؟ کیا ہماری مثال اس گونگے شخص کی سی تو نہیں ہے جو اپنے مالک پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اور اس کے کام کوئی بھی بھلائی کا کام اس کا نہیں کر پاتا؟ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہماری ریکوائرمنٹس کیا تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ہمیں کس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام کس طرح سے پہنچایا اور کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پوری قرآن تھی۔ ہمارے لیے قرآن پاک میں ہر چیز واضح کر دی گئی۔ رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متعین کر کے بتا دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، جاننا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہم وہ گونگے شخص والی مثال میں آتے ہیں، یا اس شخص کی مثال میں آتے ہیں جو اپنے مالک کے لیے لائل ہے، خیر کا باعث ہے، اور اس کا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پھیلانے والا، خیر پر عمل کرنے والا، خیر کی تعلیمات دینے والا بنائے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔